والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کسی کو بہت ہی غریب، محتاج، فقیر بنایا تو وہیں پر کسی کو بہت ہی امیر بنایا، مقام و مرتبہ سے نوازا، انہیں اس چوٹی پر پہنچا دیا جس کی وہ چاہت اور جس کی تمنا اور جس کی آرزو کرتے تھے۔ لیکن کیا جو مالدار ہو چکے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت ثروت سے نوازا ہے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ اپنے سے نچلے لوگوں کی مدد اور تعاون کریں؟ تعاون کرنے کے سلسلے میں بھی کیٹیگریاں ہیں، اس میں بھی تعاون کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس کے اوپر تعاون کیا جائے، کس کی مدد کی جائے، کس کی سہایتا اور ہیلپ کیا جائے۔ مسلمان کے حقوق میں سے یہ لازم ہے کہ اپنے سے نچلوں والوں کی مدد کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہا کہ نیکی اور تقوی کے اعتبار سے، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی، ظلم و زیادتی کی بنیاد پر کسی کی مدد نہ کرو، کسی کے تعاون نہ کرو، کسی کی ہیلپ نہ کرو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم بات ڈال رکھی ہے، سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر انسان ظالم کی مدد کرے گا، ظلم زیادتی پر مدد کرے گا، گناہ کے کاموں پر مدد کرے گا، فسق و فجور کے کاموں پر مدد کرے گا، تو یقین مانیے دوستو، وہ تو خود گمراہ ہوگا لیکن دوسروں کو بھی گڑھے میں لے کر چلا جائے گا، اور وہیں پر ایک غریب اور فقیر، محتاج، مسکین جن کی مدد کرنی ضروری ہے، ان کی مدد نہ ہو پائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی کی کاموں میں مدد کرو، یتیموں، فقیروں، محتاجوں کی مدد کرو، مساجد بن رہی ہوں ان میں اپنی تعاون کرو، ان میں پیسہ خرچ کرو، نہ کہ شراب میں، جوا میں اور دیگر خرافات کاموں میں، ناچ گانوں پر خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اور کہا ہے کہ نیکی کے اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اتنا اہم یہ ٹاپک ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی رسی کٹ چکی ہے، ان کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے، آج پوری دنیا ان کی دشمن بن چکی ہے، مسلمان آج اکیلے پڑ چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی آج وہ اکیلے تنہا گھوم رہے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی حفاظت اور نگران کوئی نہیں ہے۔ یہ پوزیشن آج مسلمانوں کی ہے۔ آج مسلمان سے ہی نفرت کرتا ہے، حالانکہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے، لیکن مسلمان ہی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ کاش یہ مسلمان ایک ساتھ ہو جاتے، کاش یہ مسلمان اپنی طاقت اور قوت کو لوہا منوانے کے لیے ہر او ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، جو دنیا کو زیر کرنے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، ان سے بلند اور اپنے آپ کو اشرف بتلانے کے لیے وہ ہتھ کنڈے اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہتھیار کیا بتایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک ساتھ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ کی رسی یعنی قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم مذاہب کی بنیاد پر ہم اس فرقے کے ہیں، ہم اس فرقے کے، ہم اس فرقے کے ہیں، اس طرح سے ہم کہہ کر آج اپنی بنیاد ہی کھوکھلا کر ڈالی ہے۔ آج چند مٹھی بھر جو دشمن ہمارے سامنے اپنی آنکھیں جھکا کر باتیں کیا کرتی تھی، آج ہمارے سر پر ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی طاقت اور قوت
اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ یکجا اور ایک جٹ ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، تبھی ہوگی۔ اسی لیے اس وقت کے دور کے نقشہ کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو جو صلاح اور مشورہ دیا تھا، کیا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہے۔ ایک دیوار کے اندر کتنی اینٹیں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری اینٹوں کو ملا کر ایک دیوار تیار کی جاتی ہے۔ اگر ایک دیوار بھی نکل جائے تو دیوار کھوکھلی ہو جاتی ہے، کمزور اس کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کب مضبوط میں ہوگا؟ مسلمان کب مضبوط میں ہوگا؟ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جٹ ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ دے گے، ایک دوسرے کی مدد کرے گا، ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم غمخوار ہوگا، تب ہی ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے اور مسلمان مضبوط بن سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس فارمولہ پر عمل کر لیتا، سارے فرق کو دور رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تعاون مدد کرنا جو انسان کرتا ہے، جو انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھ درد میں کام آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دکھ درد میں کام آتا ہے، اس کی پریشانیوں میں کام آتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد مکان العبد فی عون اخیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ہی باریک پوائنٹ رکھا ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو اس کی تو ایک اصلاح ہو جائے گی، ایک جٹتا اس کے اندر آ جائے گی، اس کے اندر مضبوطی اور طاقت اور قوت آ جائے گی، اور ساتھ میں اسے اخروی زندگی میں بھی تمام پریشانیوں سے، تمام برائیوں کے اوپر پردہ پوشی ہوتی رہے گی، اس کے اوپر تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا، تمام تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر، اس کے گناہوں کے اوپر اللہ رب العالمین پردہ بھی ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر آسانی کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی عیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کی عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے کہ جو انسان کسی مسلمان کی، کسی مومن کی تکلیف، دکھ، درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک تکلیف اور دکھ درد کو ختم کر دیتا ہے اس وقت کے لیے جس دن خستہ کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، لوگ شینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سر کے اوپر سورج ہوگا، اس وقت اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہیں پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی تنگ دست پر اگر آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر آسانی کرے گا۔ کہاں؟ دنیا میں بھی جب وہ پریشان ہوگا، دنیا میں بھی جب وہ کبھی تنگ دستی میں، کبھی مفلسی میں، کبھی محتاجگی میں اگر آ بھی گیا، اللہ رب العالمین اس کی اس تنگ دستی کو، محتاجگی کو ختم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج لوگ پردہ نہیں ڈالتے بلکہ اور ہی اس کی غلطیوں کو اچھال کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔
بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی پگڑی چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے، اس کی آبرو عزت لوٹ جائے، سماج اور سوسائٹی میں جو اس نے عزت کمائی پل بھر میں مٹی میں مل جائے۔ یہ کوشش لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو یقین مانیے میرے دوستو، ایک تو سماج سے برائی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت بھی بچ جاتی، ایک مسلمان رسوا ہونے سے بچ جاتا۔ اگر سمجھانا ہی ہو آپ کو تو اس سے کہہ کر، اس کو ٹوک کر کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، یہ خطا کی، اپنی اصلاح کر لو، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن لوگ ایسا کہاں کرتے ہیں؟ پردہ ڈالنا بہت ہی بڑی چیز ہے۔ پردہ ڈالنے سے سماج اور سوسائٹی کے اندر برائی نہیں پھیلتی ہے، بلکہ برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، چاہے جس ناحیہ سے بھی مدد ہو، چاہے ایجوکیشن کے میٹر میں ہو، اگر کسی غریب محتاج کا لڑکا پڑھ رہا ہو اس کی مدد کر دینا، اس کی بیٹے کی تعلیم کے لیے پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دینا، اس کے ایجوکیشن میں لگانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح سے کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، اس کی مدد کرنا یہ بہت بڑی کام ہے۔ جو انسان ایسا کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دیں گے، لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں گے تو میرا تو مال خرچ ہو جائے گا، لیکن یقین مانیے دوستو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کو لٹاتا ہے، اللہ کے لیے ہی سب کام سارے اپنے دولت اور ثروت کو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی دولت میں، اس کی ثروت میں دن دگنی رات چوگنی مدد کرتا رہتا ہے، بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ دماغ میں نہ آ پائے کہ کسی پر خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، ریا اور نمود کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں پر، فقیروں پر، بیواؤں پر مال خرچ کرنے والا، اس کے لیے کوشش کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ایک مجاہد ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اس کی مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد ہے، اس کے مثل قرار دیا۔ یا رات میں قیام کرنے والا، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والا، یا دن میں روزہ رکھنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا ہو، ایسے شخص کے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو قرار دیا ہے جو انسان کسی غریب، محتاج، فقیر، بیواؤں، یتیم و مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ان ساری لڑیوں کو ایک ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں تو یقین مانیے ایک تو مسلمان مومن جو بھی ہیں ایک ساتھ ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اور پھر ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جائے گی، تعاون بھی ہو جائے گی، اور پھر ہم اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین کی ان سختیوں سے محفوظ رہیں گے، قیامت کے ان ہولناک منظر میں ان تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے، ان پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور فی الحال ہم نے جو مسلمان بھائی کے اوپر پردہ پوشی کی ہے، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا، اور قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ اور آپ کو کیا چاہیے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سماج اور سوسائٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ہمیں ہر وہ کوشش کرنی ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، مدد کرنی ضروری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر مدد کی جائے، نیکی کے معاملے میں مدد کی جائے، نہ کہ شراب نوشی میں، نہ کہ ناچ گانوں میں، نہ کہ ڈھول تاشوں میں، نہ کہ خرافات اور بدعات پر خرچ کیا جائے۔ اس طرح کے خرچ رائگاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہی خرچ کی جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کی جائے، یہی اللہ کو قبول بھی ہے اور یہی ایک مومن کی شان بھی ہے کہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اور ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے۔ بندوں کی مدد کرنا سیکھیے، جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کے تعاون کریں، جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں، جہاں تک ہو سکے ہم کسی تنگ دست کی مدد کریں، ان کی تنگ دستی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔